دوستو آج آپ کو سورہ فاتحہ کی ایک آیت مبارکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا بڑا طاقتور، بڑا مجرب اور بڑا سخت ترین عمل بتاؤں گا۔ یہ عمل آپ نے ایک مرتبہ ضرور آزمانا ہے۔ اگر محبت کی انتہا دیکھنا چاہتے ہیں، کسی کی حالت خراب ہوتی دیکھنا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ ضدی انسان اپنی اکڑ کو، اپنی ضد کو چھوڑ دے اور آپ کے پیچھے پاگل ہو جائے، تو اس عمل کو ایک مرتبہ میرے کہنے پر آزما لے۔ آسان سا چھوٹا سا عمل ہے، آپ زیادہ سے زیادہ 5 سے 6 منٹ میں پڑھ لیں گے، لیکن اگر آپ 5-6 مہینوں سے تڑپ رہے ہیں کسی کے لیے تو آپ وہ سب باتیں بھول جائیں گے۔ کیوں؟ اس کی اتنی زیادہ طاقت ہے۔ وہ شخص جو آپ سے دور ہو گیا ہے، جو آپ سے محبت نہیں کرتا، کسی اور سے محبت کرنے لگ گیا ہے یا کسی اور سے شادی کرنے جا رہا ہے، انشاءاللہ وہ نکاح والے دن بھی اس کو چھوڑ کر آپ کے پاس آ جائے گا۔ یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ اس وظیفے کو اچھی نیت سے پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور فرمائیں گے۔ کسی بھی غلط ارادے سے، غلط مقصد کے لیے نہیں پڑھنا، اچھے مقصد کے لیے پڑھیں، انشاءاللہ اچھا صلہ ملے گا۔ میں اکثر اپنے چینل پر تصویروں پر کیے جانے والے زیادہ عملیات بتاتا ہوں، کیونکہ ان کی طاقت سے، ان کے اثر سے کوئی عامل انکار نہیں کر سکتا۔ وہ عملیات، وہ وظائف جو کسی شخص کی تصویر پر، نقش پر کیے جاتے ہیں، وہ زیادہ اثر کرتے ہیں اور جلد اثر کرتے ہیں۔ یقین کریں، آپ اگر کسی کی تصویر پر کوئی بھی عمل پڑھ لیں، وہ چاہے 7 سمندر پار ہی کیوں نہ بیٹھا ہو، عمل ٹھیک ہو، کرنے والا ٹھیک ہو، کرنے والا اچھی نیت سے اور اللہ پر یقین کرتے ہوئے کر رہا ہو، تو میری گارنٹی ہے کہ وہ شخص تڑپ کر آپ سے رابطہ کرتا ہے، محبت کرنے لگتا ہے۔ یہ ایسے جلالی عملیات اور وظائف میں سے ایک عمل ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے آپ محبوب کو اپنی مٹھی میں کر سکتے ہیں۔ ایسا انسان جس کے بارے میں انسان گمان کرتا ہے کہ کاش میں ایسا کہوں وہ ایسا کر دے، وہ میری مٹھی میں آ جائے، جیسا بولوں ویسا کرے، تو اس عمل سے ویسا ہی ہوگا۔ اور کب ہوگا؟ جب آپ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے پڑھیں گے، آپ کا ارادہ نکاح کا ہے تب پڑھیں گے، یا گھر میں موجود بہن بھائیوں کے لیے پڑھ رہے ہیں، ماں باپ کسی کے لیے بھی پڑھ رہے ہیں، شوہر ہے، بیوی ہے، ارادہ اچھا ہے، اچھا مقصد پورا کروانا ہے، مقصد یہی ہے محبت پیدا ہو جائے، ایک دوسرے کے ساتھ خلوص نیت سے ملیں، تب انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ جتنا میں بتا رہا ہوں اس سے کئی حد زیادہ ہوگا۔ آپ نے اس عمل کو صرف رات کے وقت پڑھنا ہے اور 3 دن پڑھنا ہے۔ زیادہ مرتبہ اس عمل کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ روز بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ قرآنی عمل ہے، انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا۔ قرآن پاک کا ایک لفظ انسان پڑھتا ہے تو اسے بے انتہا نیکیاں ملتی ہیں۔ تو جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین 4 لفظ بنتے ہیں اس میں، تو آپ سوچیں کہ آپ کو کتنی نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ تو آپ نے اس عمل کو اللہ پر یقین رکھتے ہوئے پڑھنا ہے، پھر آپ دیکھیے گا وہ شخص کیسے آپ سے محبت کرتا ہے جو آپ سے دور بھاگ رہا تھا۔ اب ایک شخص کسی سے ایسی محبت کرتا ہے کہ وہ اظہار نہیں کر پاتا یا کر پاتی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا معجزہ کر دے کہ وہ انسان مجھ سے محبت کرنے لگے، خود محبت کا اظہار کرے، تو اس عمل سے ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے رات کے وقت اچھی طرح وضو کر لینا ہے، پھر اس عمل کو پڑھنا ہے اور عشاء کی نماز ضرور پڑھنی ہے۔ 5 گانا نماز کی پابندی کیا کریں، انشاءاللہ پھر کوئی بھی وظیفہ عمل پڑھیں گے بہت جلد اثر کرے گا۔ رات کو عشاء کی نماز ادا کرنے کے فوری بعد بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، یا عشاء کی نماز ادا کر لی اور اپنے کام میں مشغول ہو گئے تو جب سونے لگیں تب اس عمل کو کر لیں، تب بھی کوئی حرج نہیں۔ اچھی طرح وضو کر لیں، پاک صاف ہو جائیں اور اپنے کپڑوں پر عطر لگا لیں، پرفیوم لگا لیں، زیادہ بہتر رہے گا۔ اور خواتین نے اپنے خاص دنوں میں اس عمل کو نہیں کرنا، ورنہ فائدہ نہیں ہوگا۔ پاک صاف ہو کر کیا جانے والا یہ عمل ہے۔ آپ نے سب سے پہلے
21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور تمام درودوں کا سردار درود ابراہیم ہے اور بڑا طاقتور درود ہے۔ آئیے میرے ساتھ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ اپنے محبوب کی فوٹو کو دیکھتے ہوئے، تصویر کو دیکھتے ہوئے پڑھنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ صرف اتنی سی آیت ہے، 4 الفاظ ہیں، ان کو آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب 21 بار پڑھ لیا، پھر 21 بار اس شخص کی تصویر کو دیکھتے ہوئے اس کا نام لینا ہے، اور آخر پر 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اس کی تصویر پر 3 پھونک مارنی ہے، دم کرنا ہے، اور اس کی تصویر کو آپ نے اپنے سینے سے لگا کر اپنی آنکھیں بند کر کے اس کو یاد کرنا ہے، گمان کرنا ہے وہ آپ کے پاس ہے، اس سے آپ کا نکاح ہو گیا ہے، شوہر ہے یا بیوی ہے، یہ گمان کریں کہ ایک دوسرے میں محبت بھر گئی ہے، گھر میں کوئی افراد ہے اس کے لیے کر رہے ہیں، کوئی جائز نیک مقصد پورا کروانا چاہتے ہیں، یہ گمان کریں، اور اللہ تعالیٰ سے پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ سب سے پہلے بخشش کے لیے دعا کیجئے گا، محبوب کو پانے کے لیے دعا کیجئے گا، زندگی کی کوئی بھی حاجت ہے اس کے لیے ضرور دعا کیجئے گا، میرا اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ میرے پیارے دوستو، اس عمل کی طاقت کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے، کوئی بھی نہیں لگا سکتا، کیوں؟ یہ قرآنی عمل ہے، اور قرآن کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف بڑا فضیلت و برکت کے حامل ہے۔ ہم لوگوں نے صرف اور صرف قرآن پاک کو اپنے مسائل کے حل کے لیے محدود کر لیا ہے، لیکن اگر ہم اس کو پڑھتے رہیں تو اللہ کی قسم ہم پر کبھی کوئی مشکل آئے ہی نہیں، کیونکہ اس میں ہمارے لیے راحت بھی ہے، سکون بھی ہے۔ میرے پیارے دوستو، انسان اللہ پر یقین رکھے اور کوئی بھی وظیفہ یا عمل پڑھے تو میں 100% گارنٹی سے کہتا ہوں کہ وہ عمل، وہ وظیفہ اسی وقت اثر کر دیتا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وظیفہ سن لیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ چلو کر کے دیکھ لیتے ہیں، فائدہ نہ ہوا تو اس سے کون سا نقصان ہو جائے گا۔ ان لوگوں کو ذرا بھی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا یقین کامل نہیں۔ کامل یقین سے کریں گے تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ بہترین فائدہ دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے، اور اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، کوئی بھی اس دنیا میں کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سوا کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ جو ماں باپ اپنے بچے اور بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اچھے اور نیک رشتے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے رشتوں میں جتنی بھی بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، اپنے فضل اور کرم سے ختم فرمائے، اور ان کے رشتوں میں آسانیاں پیدا کرے۔ آمین ثم آمین۔ میرے دوستو، اس وظیفے کی خاص اجازت کے لیے ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ سے انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔